اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اور اگر تم جنبی ہو تو خوب طہارت حاصل کر لو، یعنی غسل کر لو۔ تو غسل کے بارے میں فرائض میں جتنی وضاحت ہے اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں لنک اس کا مل جائے گا، آپ ڈیٹیل کے ساتھ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آج بیان کریں گے غسل کرنے کا طریقہ اور غسل کرنے کی سنتیں جو ہیں وہ کیا ہیں۔ غسل کی سنت سب سے پہلی یہ ہے کہ غسل کی نیت کی جائے، جیسے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نیت کی بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اگر نیت کے بغیر غسل کیا تو پھر بھی غسل ہو جائے گا لیکن سنت کا ثواب رہ جائے گا۔ استنجا کرنا، استنجا کی جگہ پر اگر نجاست لگی ہو اس کو دھو لینا، اور پورے جسم پر جہاں کہیں بھی نجاست لگی ہو اس کو ہٹا لینا، دور کر لینا۔ بدن پر جہاں کہیں بھی نجاست لگی ہو اس کو دور کر لینا۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ گھٹوں تک 3 مرتبہ دھو لینا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نماز کا سا وضو کر لینا، جس طرح کی ہم نماز میں وضو کرتے ہیں۔ اگر کچی جگہ پر نہانا ہے تو وضو کر لیں اور پیر نہ دھوئیں، اور پیر الگ ہو کر صاف جگہ پر جا کر پھر دھوئیں۔ لیکن آج جو غسل خانے ہیں وہ پکے ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پورا وضو کیا جائے پیروں سمیت۔ اس کے بعد بدن پر تیل کی طرح مالش کر لینا پانی کے ساتھ، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں، تاکہ پانی کی سردی قبول کرنے کے لیے جسم جو ہے وہ طبی طور پر تیار ہو جائے۔ 3 مرتبہ داہنے مونڈے پر پانی بہائے، پھر 3 مرتبہ بائیں مونڈے پر پانی بہائے، سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہائے۔ جب نہانے لگے تو اس بات کا خیال رکھے کہ اس کی پیٹھ یا منہ جو ہے وہ قبلہ رخ نہ ہو۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ہاتھ پھیر کے پھر اس کو ملتا جائے۔ یہ ملنا بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس جگہ پر نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ درمیان جو حصہ ہے اس کو جو ہے نا وہ ستر کو جو ہے نا وہ چھپا لیا جائے، اس کو ظاہر نہ کرے۔ اگر نہ چھپایا، تھوڑا چھپا لیا، جس طرح کے پہلوان کشتی کرتے ہوگے لنگوٹا سا کس لیتے ہیں، اس طرح لنگوٹا کسنا کسی کے سامنے حرام ہے، اور اسی طرح لنگوٹا کس کے نہانا بھی لوگوں کے سامنے حرام ہے۔ غسل خانے کے اندر تہمت باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، نہاتے ہوئے کچھ کلام نہ کرے، نہ کوئی دعا پڑھے، نہ نہانے کے وقت کسی سے ننگی حالت میں کلام کرے۔ ہاں، اگر کپڑا بندھا ہوا ہے تو پھر کلام کرنے میں کسی کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے۔ نہا کر اپنے وجود کو کسی کپڑے کے ساتھ پونچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ ضروری، اگر غسل خانہ کی چھت نہ ہو یا ننگے بدن نہائے، بشرطے کہ موضع احتیاط ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور عورتوں کو بیٹھ کر نہانا زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کھڑے ہو کر نہائیں۔ ہاں، اگر غسل خانے ہیں اس طرح جس طرح کے اب ہیں، یہ بند ہیں، کسی کا نظر بھی یہاں تک نہیں جا سکتی ہے، تو یہاں پر اگر عورت کھڑے ہو کر نہا لیتی ہے تو اس کے نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر غسل خانے میں نہا رہا ہے، ستر کھلا ہوا ہے، تو اس وقت قبلہ رخ نہ پیٹھ کی جائے، نہ اس طرف منہ کیا جائے۔ ہاں، اگر غسل خانے کے اندر بھی تہمت باندھا ہے یا باہر نہا رہا ہے لیکن تہمت باندھ کر نہا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں قبلہ رخ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بہتے ہوئے پانی میں یعنی دریا میں یا نہر میں نہایا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونے، اور جو وضو کیا جاتا ہے غسل سے پہلے، یہ سب کی سب سنتیں فوراً ادا ہو جاتی ہیں، ان کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ اعضاء کو 3 بار حرکت دے، کیونکہ نہر ہے اور دریا ہے، وہ ہر چیز کو بہا کر لے جاتی ہے۔
ہاں اگر تالاب میں یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں نہایا تو اعضاء کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے تسلیس یعنی 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر آدمی نہا رہا ہے، بارش ہو رہی ہے موسلا دھار اور آدمی کھڑا ہے، تو یہ بہتے ہوئے پانی میں نہانے کے مصداق ہے۔ جس طرح کہ آدمی نہر میں نہا رہا ہے یا دریا میں نہا رہا ہے تو اسی کا حکم یہاں پر ہے۔ بہتے پانی میں وضو کیا تو وہی تھوڑی دیر اس میں عضو کو رہنے دینا اور ٹھہرے پانی میں حرکت دینا 3 بار دھونے کے قائم مقام ہے۔ سب کے لیے غسل یا وضو میں پانی کی ایک مقدار معین نہیں ہے، جس طرح کہ عوام کے اندر مشہور ہے، یہ محض باطل ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، ایک آدمی کہ اس کا وجود جو ہے نا وہ 5 فٹ ہے، وہ پتلا سے ہے، دبلا پتلا ہے، اس کے ہاتھ پیر سورا جسم ملائم ہے، ٹھیک ہے، ٹینڈ اس نے کروائی ہوئی ہے، داڑھی اس کی نہیں ہے، تو وہ تو پانی بہائے گا 3 مرتبہ، تھوڑا تھوڑا پانی سے بھی اس کا گزارا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک آدمی ہے کہ اس کا قد کتنا ہے 6 فٹ اور وہ بہت چوڑی چھاتی والا ہے، ٹھیک ہے، کھردرا اس کا جسم ہے، گھنی اس کی داڑھی ہے، زلفیں اس نے رکھی ہوئی ہیں، تو کیا دونوں کا پانی برابر ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جیسا کسی کا بدن ہوگا ویسے ہی اتنا ہی پانی جو ہے نا اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ طریقہ تھا غسل کرنے کا۔ ہاں ایک چیز پوچھی جاتی ہے بار بار کہ مباشرت کرنے کے فوراً بعد نہانا کیسا ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، فوراً نہانا یہ مضر صحت ہے، لہٰذا نہیں نہانا چاہیے، کچھ دیر جسم کو سکون دینا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر غسل کرنا چاہیے۔ ایک ضروری مسئلہ ہے، اگر آدمی مباشرت کی یا احتلام ہوا، فوراً جاگ اٹھا، نہانے کے لیے چلا گیا، منی باہر نکلی، غسل فرض ہو گیا، نہانے کے لیے چلا گیا، تو ضروری بات سنیں۔ اگر اس نے تھوڑی دیر آرام کر لیا یعنی سو لیا یا 40 قدم وہ چلا یا اس نے پیشاب کیا، اس کے بعد اس نے غسل کیا اور پھر نماز پڑھ لی یا نماز پڑھنے سے پہلے دوبارہ منی خارج ہوئی، لیکن 3 کاموں میں سے ایک کام کر چکا ہے، تو وہ منی جو بعد میں نکلی ہے چاہے تھوڑی سی ہے یا زیادہ ہے، اس پر غسل نہیں آئے گا، اس پر غسل نہیں آئے گا، اس کو پہلی منی کا حصہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر آدمی نے نہا لیا ہے ان 3 کام کرنے کے بغیر، یعنی ان 3 کاموں میں سے کوئی کام نہیں کیا ہے، نہا لیا ہے، آتے ہی استنجا کیا، نہا لیا، اس کے بعد منی خارج ہوئی، چاہے لیسدار تھوڑی سی ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے، تو اس پر غسل جو ہے نا وہ فرض ہے، وہ دوبارہ غسل کرے گا۔ اس بات کو ذہن نشین کرنا چاہیے اور تقریباً تمام مسلمانوں کو اس مسئلے کو حفظ کر لینا چاہیے۔ یہ جو مسائل بیان ہو رہے ہیں غسل کے بارے میں، یہ فرض علم ہے، یہ فرض علم ہے، لازم ہے نوجوان جو ہوتا ہے اس کے لیے کہ یہ مسائل کو وہ سیکھے، فرض علم میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مسائل شرعیہ کو حفظ کرنے کی، یاد کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔